فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین، حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان دی قدر، بڑی محبت و عقیدت سے حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری دینے والے اور پھر جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ حضور فیض عالم کے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیو ٹی وی کے ذریعے اور یوٹیوب لائیو چینل کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ ثواب کیا ہوتا ہے جسے ہم نیکی کہتے ہیں اور نیکی کا تصور کیا ہے، یا کوئی بھی اچھا کام نیکی کب بنتا ہے، وہ نفع بخش کب ہوتا ہے، ایمان کی شرط کے ساتھ اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت کریمہ کے ساتھ، اور اس میں پھر اللہ رب العزت کی رحمت کے جو جلوے ہیں کہ وہ کرم فرماتے ہوئے اگر بشری تقاضوں کی وجہ سے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے، شیطان کے وسوسات کی وجہ سے یا کسی بھی سبب سے گناہ ہوتا ہے تو اس ایک گناہ پر ایک لکھا جانا یہ بھی رب کی رحمت ہے، اور نیکی پہ ایک کر کے 10 پا لینا یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو عمل کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے، مومن کو جو اجر عطا فرماتا ہے، تو جو اجر اس کو ملا ہے وہ اگر اللہ کو عرض کرے، دعا کرے کہ مولا میں یہ ثواب جو تو نے مجھے دیا ہے میں تجھے عرض کرتا ہوں کہ یہ میری طرف سے فلاں کو دے دے، تو اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے
کہ وہ ثواب اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کی عطا سے، اس کے عطا کرنے سے جس کے لیے بخشا جائے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اس میں دو چیزوں کی وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر دو طرح کے ہیں، ایک فرض عین ہے اور ایک غیر فرض عین ہے۔ فرض عین کیا ہے؟ مثلا نماز پنجگانہ فرض ہے، زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے، رمضان المبارک کے ہر سال ایک مہینے کے روزے یہ فرض ہیں، اور صاحب نصاب ہونے پر سال کے بعد، سال گزرنے کے بعد ہر سال حساب لگا کر اگر وہ صاحب نصاب ٹھہرتا ہے تو زکوٰۃ اس پہ، اس کے مال میں سے فرض ہے۔ یہ جو فرض ادا کرنے پہ ثواب ملتا ہے، جو ثواب فرض ادا کرنے پہ ملتا ہے، آپ یہ ثواب کسی کو نہیں دے سکتے، یاد رکھیے گا۔ یہ آپ کسی اور کی طرف سے بھی نہیں کر سکتے، فرض عین۔ اگر آپ کہیں کہ جناب میری جگہ نماز کوئی اور پڑھ دے اور وہ پڑھ کے ثواب مجھے دے دے اور میرے ذمے سے اتر جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ بات سمجھ گئے؟ زکوٰۃ آپ کے مال پر ہے، آپ کہیں کہ میرے مال سے نہ جائے، کوئی دوسرا اپنے مال سے میری طرف سے دے دے، تو زکوٰۃ آپ کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ البتہ حج کا معاملہ یہ ہے کہ اگر حج فرض ہے اور کسی وجہ سے، معذوری اور عذر کی وجہ سے نہیں جا سکتا، تو وہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج سکتا ہے، لیکن مال اور خرچہ یہی دے گا، خرچ سارا یہ دے گا، اور وہ مومن اس کی طرف سے اگر کرے گا، جسے حج بدل کہتے ہیں، تو اس میں رخصت ہے۔ اس کو علماء نے یوں بھی بیان کیا ہے، ایک خالص بدنی عبادت جیسے نماز، یہ کسی دوسری کی طرف سے نہیں کر سکتے۔ ایک ہے خالص مالی عبادت جیسے زکوٰۃ، یہ بھی کسی دوسرے کی طرف سے نہیں کر سکتے۔ دوسری وہ ہے کہ جو بدنی اور مالی عبادت کا مجموعہ ہے جیسے حج، اس میں رخصت ہے کہ اگر معذور ہے، کسی وجہ سے خود نہیں جا سکا، تو اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج سکتا ہے۔ یہ اس مسئلے کو بیان کرنے کا فقہی انداز ہے، ایسے بھی اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، بات ایک ہی ہے۔ اب آگے عرض کیا کرنا ہے، اس کے علاوہ جو عبادات ہیں، مثلا حج فرض ہو گیا، اب زندگی میں پھر کبھی بھی حج کرنا چاہے، عمرے جتنے کرنا چاہے، نوافل جتنے پڑھے، زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات کرے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو فرض عین چیزیں ہیں جس کی میں نے تھوڑی تفصیل عرض کی ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے اعمال ہیں، باقی جتنے حسنات ہیں، وہ بدنی ہوں یا مالی ہوں، یہ کنسیپٹ کلیئر رکھیں، وہ بدنی ہوں یا مالی ہوں، اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ کرنے والے کو بھی نفع ملتا ہے، اور اگر کر کے کسی کو بخش دے، کسی کو اس کا ثواب ایصال کر دے، ایصال ثواب موضوع ہے نا، یعنی وہ ثواب کسی دوسرے کو ایصال کر دے، کسی اور کو پہنچا دے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے کسی اور کے لیے کہہ دے کہ مولا یہ فلاں کو دے دے، تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور اس کا ثواب اس دوسرے کو عطا کر دیتا ہے۔ دوسری بات جو اس میں وضاحت کرنی ہے، دماغ میں انسان ہے، فوری طور پہ یہ سوال آ سکتا ہے کہ بھائی مال تو میرا، خرچ میں نے کیا، وقت میرا میں نے لگایا، عبادت میں نے کی، ٹائم میں نے لگایا، تو یار جب میں نے کسی دوسرے کو دے دیا تو میرے پاس کیا بچا؟ طبیعت میں بخل ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخیل بنایا طبعاً، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کسی اور کو دوں گا تو میرا کیا بنے گا بھائی، میں کسی اور کو کیوں دوں؟ اللہ اکبر۔ اس میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت کا جلوہ دیکھیں، فرمایا تم یہ قیاس کرتے ہو اپنے دنیا کے معاملات پر،
تم اس چیز کو سوچ رہے ہو اپنی دنیا کی چیزوں میں کہ میرے پاس اگر 10,000 روپیہ ہے تو اگر میں نے 5,000 کسی کو دے دیا تو میرے پاس تو 5 رہ جائے گا، 5 میں سے اگر میں نے 4 دے دیا تو میرے پاس تو 1 رہ جائے گا، میرے ہاتھ سے نکلنے کے بعد میرے پاس تو کم ہو جائیں گے۔ تم دنیا کی ان چیزوں کی وجہ سے یہ سوچتے ہو کہ زمین تقسیم کر دی، 10 مرلے تھی، 2 میں تقسیم ہوئی تو میرے پاس تو 5 رہ گئی۔ علی ھذا القیاس رب کریم کی بارگاہ رحمت سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں خزانوں کی کمی نہیں ہے، اور ہمارا اصول یہ ہے کہ بٹنے سے کم نہیں ہوتا۔ ہمارے کرم کا یہ منظر ہے کہ ہمارے ہاں سے بٹنے سے کم نہیں ہوتا۔ ختم ہونا تو بڑی دور دی گل ہے، کم ہوگا تو ختم ہوگا نا، کم ہوگا تو ختم ہوگا، تو کم ہی نہیں ہوتا۔ مولا اصول کیا ہے؟ فرمایا جب تم کسی دوسرے کو ثواب دے دو گے، توجہ ہے جناب، جب تم اپنے اس عمل کا، اپنی اس نیکی کا، ان نیکیوں کا، ان حسنات کا، وہ مالی صدقہ ہو، وہ بدنی ہو، وہ لسانی ہو، وہ جس قسم کا بھی ہو، جب تم وہ کسی دوسرے کے لیے ایصال کر دو گے تو رب کی رحمت کا تقاضا، اس کا حکم اور اس کا اعلان یہ ہے کہ جتنا تم نے دوسرے کو دیا، 10 قرآن پڑھ کے کسی کو بخش دیا، لاکھ درود پاک پڑھ کے، ہزاروں کلمہ طیبہ پڑھ کے، لاکھوں ہزاروں روپیہ خرچ کر دیا، مسجد میں، مدرسے میں، ویلفیئر کے لیے تم نے خرچ کر دیا، تو یہ مت سوچنا کہ جب نکل گیا تو تمہارے پاس سے نکل گیا۔ فرمایا نہ، جتنا تو نے کسی دوسرے کے لیے بخشا ہے اس کو تو پہنچے گا ہی صحیح، اس کو تو پہنچے گا ہی صحیح۔ رب کی رحمت یہ ہے کہ تیرے نامہ اعمال میں سے 1 رائی کے دانے کے برابر کم نہیں ہوگا، تیرا اتنا ہی رہے گا، اللہ اس کو بھی اتنا دے دے گا، دوسرے کو بھی ملے گا، تیرے پاس اتنا ہی رہے گا، تیرے پاس بھی موجود رہے گا۔ بلکہ اس سے اگلی بات بھی عرض کر دوں، جب کسی دوسرے کے لیے کریں، ایک بہت نفیس سا کانسیپٹ، تیرے پاس رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ تیرے کام نہ آئے کسی وجہ سے، تیرے عمل میں ریاکاری آ گئی، تیرے عمل میں دکھلاوا آ گیا، تکبر آ گیا، عجب آ گیا، کوئی چیز آ گئی، ہو سکتا ہے تیرے کام نہ آئے، لیکن جب تو کسی دوسرے کو دے دے گا نا، اب اس کے کام آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تیرا بھی ضائع نہیں ہوگا، تیرے کام وہ ضرور آئے گا۔ کیا مطلب؟ ان کو بھی نفع ملتا ہے اور جس نے ایصال کیا ہے ثواب کو اس کو بھی نفع ملتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا مختلف حوالوں سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھ کے کسی مومن کو بخش دیتا ہے، 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھ کے بخش دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک اس میت سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، اور اگر شام کے وقت پڑھ کے بخش دے تو اللہ صبح تک اٹھا لیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر کسی قبرستان والے کو بخشتا ہے تو جتنے اس قبرستان میں مومنین مومنات دفن ہیں، پڑھتا 1 دفعہ ہے، سب کے لیے کرتا ہے، جتنے اس قبرستان میں مومن دفن ہیں ان سب کی تعداد کے برابر اللہ اس کو بھی اجر عطا فرما دے۔ اس کو سمجھیں، مثال کے طور پر ایک قبرستان میں 200 مومن دفن ہیں، فار ایگزامپل، اس نے اس قبرستان والوں کو 1 دفعہ سورہ یاسین پڑھ کے صبح بخش دی، 200 کو ثواب ملا، ان کے عذاب میں تخفیف ہوئی، اٹھایا گیا رب کے کلام کی برکت سے، 200 کو فائدہ ہوا،
اس ایک نے ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھی 200 کو نفع ہوا. حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو ثواب ایک سورہ یاسین کے بدلے میں 10 کا تو ملنا ہی ہے نا قرآنی نص کے مطابق. لیکن حدیث پاک کے مطابق اب اسے ثواب 10 کا نہیں ملے گا. اس نے 200 کو بخشا ہے, رب 200 یاسینوں کا ثواب اس کو عطا فرمائے. یہ ترغیب کیوں ہے؟ یہ ترغیب کیوں ہے؟ یہ ترغیب اس لیے ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو اپنی دعاؤں اور ایصال ثواب میں یاد رکھیں, اور ہمارے اندر یہ حرص پیدا ہو, ہمارے اندر یہ امید اور یقین پیدا ہو کہ ہم کسی دوسرے کے لیے بخشیں گے, ہمارا کم نہیں ہوگا, بلکہ اگر لاکھوں کو بخشیں گے, اگر لاکھوں کو بخشیں گے تو رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. رب ایک دفعہ تو کرے گا, لاکھوں کی مقدار کے برابر, تعداد کے برابر اللہ ثواب تجھے عطا فرمائے. آگے بڑھتے ہوئے ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں سمجھنے کے لیے, تاکہ اعتراضات کا جواب بھی ضمناً آ جائے اور عقیدہ اور نظریہ بھی کلیئر ہو جائے. جو کچھ ہم پڑھ کے بخشتے ہیں بنیادی طور پر اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک کا تعلق دعا سے ہے, ایک کا تعلق دعا سے ہے, اور دوسری تمام چیزوں کا تعلق غیر دعا سے ہے. کیا مطلب؟ آپ ایک صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے دعا کریں, مسلمانوں کے لیے دعا کریں. دوسری صورت یہ ہے کہ دعا کے علاوہ باقی کام کریں. کیا مطلب؟ صدقات و خیرات, صدقات جاریہ, علم نافع, نیکی کا کوئی بھی کام. میں نیکی کہوں گا نا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی. کوئی بھی کام دعا کے علاوہ. اچھا عجیب بات یہ ہے, اور دعوت فکر بھی ہے, میں نے بہت ساری چیزوں کو اس پہ اسٹڈی کیا, پڑھا, غور کیا, سنا. اچھا دعا کے بارے میں تو کسی کا جھگڑا ہی کوئی نہیں, دعا کے بارے میں تو کسی کا جھگڑا ہی کوئی نہیں. اور میں کئی دفعہ سوچتا ہوں بڑی نفیس سی بات سمجھانے کے لیے, بھئی نماز جنازہ بھی دعا ہی ہے نا. نماز جنازہ میت کے لیے دعا ہی ہے. دعوت فکر دوں گا اور مسئلے کو سمجھانے کا میرا ایک اپنا محبت والا انداز ہے. سمجھ آ گئی؟ ہر گل کو ڈانگ نال تے نہیں نہ سمجھائی جاندی, چونڈی وڑ کے بھی بندہ سمجھا لینا نا. توجہ ہے جناب؟ نماز جنازہ بھی دعا ہی ہے. اللہم اغفر لحینا, دعا ہے نا. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے میں جان بوجھ کے سنائی, کئیاں پہلی باری سنی ہو سی, معذرت دے نال کئیوں نے آپ پہلی باری سن, میرا مشاہدہ اپنا نا جناب, کئیوں نے پہلی باری سنی ہونی. کیوں؟ ساری زندگی سارے جنازیاں چ ایویں سجے کبے ویکھ دیں یا تلا چڈے تے چل بھائی. معذرت کے ساتھ نہیں آتی بھی نہیں, اور پھر یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے, کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو رسم دنیا بنا لیا ہے. ہم نے ان چیزوں کو رسم دنیا بنا. موضوع یہ نہیں ہے, اس حوالے سے کچھ چیزیں الگ عرض کروں گا تاکہ بات سمجھ میں آئے. دعا ہی ہے نا نماز جنازہ. میں ایک سوچا کرتا ہوں, ویسے تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء, کہ جب نماز جنازہ پڑھ لو میت پر تو خاص میت کے لیے دعا کرو. 2 باتیں سمجھانی ہیں اس مسئلے اور اس آگے حدیث سے. بھئی دعا ہی ہے نا, نماز جنازہ دعا ہی ہے نا. میں حیران یہ ہوتا ہوں, سوچتا یہ ہوں بطور عالم, بطور سکولر, بطور مومن, بطور ایک عام انسان کے, کہ یار ایک کیسی گل ہے. بھئی نماز جنازہ وچ تے دعا ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں.
مانگنے والے بھی وہی، دینے والا بھی وہی. نماز جنازہ میں بخشش عطا کرنے والا بھی وہی، گناہ معاف کرنے والا بھی وہی، اور بخشش اور گناہوں کی معافی طلب کرنے والے بھی بندے بھی وہی. یار کیسی عجیب بات ہے کہ نماز جنازہ میں تو ہاتھ باندھ کے میت سامنے ہے، اس وقت تو دعا کی جا سکتی ہے، تو سلام پھیر کے ان کو مطلب چینج ہو گیا. بندے بھی ہوئی، رب بھی ہوئی، میت بھی ہوئی، رشتہ بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا نا. عقیدہ اہل سنت کیسے چلا؟ کیسے سمجھ میں آیا؟ بس دعا ہی کرنی ہے نا. نماز جنازہ وچ بھی کرو، تو سلام پھیر کے پھر بھی کرو، دفن کر کے بھی کرو، قبر تے جا کے بھی کرو، قبر تو آ کے بھی کرو، گھارچ بھی کرو. دعا جنی کرو، دعا جتنی کرو، دعا جہاں کرو، دعا جب کرو جب مانگنے والے بندے رب کے، بخشش کرنے والا رب. تو رب فرمایا ادعونی استجب لکم، میرے کو جڑے والے مرضی منگو میں سننا. تو پھر شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. کیا مطلب؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز جنازہ میں تم نے جو دعا مانگی تھی نا، یہ میں دعا پہ بات کر رہا ہوں، نماز جنازہ میں تم نے جو دعا مانگی تھی وہ تو اکٹھی مانگی تھی. اس کا ترجمہ اگر آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں آتا ہوگا، اللہم اغفر لی حی نا. یہ جو نا کی ضمیر ہے نا، یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے. یا جو ہے وہ واحد متکلم کی ضمیر ہے. اللہم اغفر لی، مولا مجھے بخش دے. یہ دعا جو ہے نا صرف اپنے لئی، اللہم اغفر لی رب اجعلنی ومن ذریتی ربنا اغفر لی، یہ اپنے لیے ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، صرف اکیلے کے لیے. رب نے نماز جنازہ میں واحد متکلم کے صیغے نہیں، حضور علیہ السلام نے نہیں سکھائے. اللہم اغفر لحینا، آئے ہائے ہائے. فرمایا مولا ہمارے جتنے زندہ ہیں سب کو بخش دے. آئے ہائے. ومیتنا، جو گزر گئے مولا سب کو بخش دے. وشاہدنا، مولا جڑے جنازے موجود نے انہوں بھی بخش دے. وغائبنا، مولا جو جنازے نہیں آ سکے انہوں بھی بخش دے. وصغیرنا، مولا ہمارے چھوٹوں کو بخش دے. وکبیرنا، مولا ہمارے بڑوں کو بخش دے. وذکرنا، مولا مردوں کو بخش دے. وانثانا، مولا عورتوں کو بھی بخش دے. اللہ اکبر. کیسا رحمت کو طلب کرنے کا اسلوب کیسا ہے. حالانکہ جدوں یہ دو لفظ کہہ دیتے نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا، مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی ہیں، چھوٹے بھی آ گئے، بڑے بھی آ گئے، موجود بھی آ گئے، غائب بھی آ گئے، سارے آ گئے نا. فرمائے الگ الگ کیوں کہا؟ فرمائے ہو سکتا ایک لفظ تے رحمت توجہ نہ کرے، اگلے تے کر لو، وہ دیتے نہ ہوئے تھے اگلے تے کر لے، یہ دے نہ ہوئے. فرمایا یہ پھر بھی نہیں تے آخری اللہم من احییتہ منا، مولا ہم میں سے جس کو زندہ رکھ فاحیہ علی الاسلام، اسلام پہ زندہ رکھ. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، مولا جنہوں موت دے تو ایمان دے موت. سمجھ؟ فاخلصوا له الدعاء. مایا بھئی پہلے تے سارے لیے کٹھی کی تھی نا سب کو. اچھا مولا کٹھی کیوں کرائی؟ وہ میت جنازہ فلانے دا، بھائی دا، بزرگ دا، تے دعا سارے لئی. سوچنے والی بات ہے نا بھئی. سارے آئے میت کا جنازہ پڑھنے کے لیے، سارے آئے اس کے لیے دعا کرنے کے لیے. کتنے چلے ہیں جناب؟ میں فلانا دا جنازہ پڑھنے چلے ہیں جی. جنازہ اس اکیلے کا پڑھنے کے لیے آئے. جب جنازے میں کھڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے اس کے لیے خاص دعا نہیں کرائی. فرمایا کٹھی کرو سارے علی. آئے 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 سب علی کرو. کوئی متکلم کا صیغہ، کوئی اس کے لیے واحد متکلم حاضر مخاطب کا صیغہ نہیں ہے. اکٹھی کیوں کرائی؟ آئے ہائے. یہ بھی رحمت کا نظارہ. فرمایا سارے رل کے کرو، سب کے لیے کرو، سب کو ملا کے کرو.
کیوں ہو سکتا ہے تم میں کوئی بھی اس قابل نہ ہو. یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں، ورنہ میرے سامنے 2 حدیثیں ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحیح حدیث پاک. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر 100 مومن، 100 مسلمان اگر کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی دعا قبول کر لیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کو تھوڑا اور وسعت دے دی. وہ 100 سے کم کر کے 40 پہ کر دیا. فرمایا جس جنازے میں 40 مومن آ جائیں، ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک کی برکت سے سب کی بخش، ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. بات سمجھ گئے؟ بڑی باتیں محبت والی. لیکن کہنا کیا چاہتا ہوں کہ دعا سب کے لیے اکٹھی کیوں کرائی ہے؟ اکٹھی اس لیے کرائی ہے تاکہ اپنی دعا میں جب تم نے دوسروں کو شامل کرنا ہے تو دوسروں کو شامل کرنے کا مطلب کیا ہے بھئی؟ وہ دعا بطور نذرانہ آقا کریم کی بارگاہ میں بھی، حضور کے صحابہ کی بارگاہ میں بھی، اہل بیت کی بارگاہ میں بھی، صحابہ اعظام کی بارگاہ میں بھی، حضور کی آل کی بارگاہ میں بھی، اولیاء کی بارگاہ میں بھی. تو جب تم نے سب کو شامل کر لیا، یہ بخشنے کا ایک بہانہ دیا ہے کہ دعا اکیلے اس کے لیے نہ کرو، بلکہ سب اللہ کے مقبولان بندوں کو ملا کے کرو، تاکہ اس دعا کے ریجیکٹ ہونے کا چانس ہی ختم ہو جائے. ادھر تم سب کو ملا کے کرو گے، ادھر رب سب کی دعا کے صدقے سے، سب کو شامل کرنے کی برکت سے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا. سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. فَأَخْلِصُوا لَهُ، الدعا کا مطلب یہ ہے بھی نماز جنازہ میں تم نے دعا کی سب کے لیے اکٹھی، کولیکٹیولی سب کے لیے کی. فرمایا ہون خالص اس لئے کرو. خالص اس کے لیے کیا ہوگی کہ مولا کریم اب ہمارے بزرگ کو بخش دے، ہمارے والد کو بخش دے، ہماری والدہ کو بخش دے، ہمارے فلاں بھائی کو بخش دے، ہمارے عزیز. فرمایا ہون پہلے دعا سب کے لیے کی تھی، اب اس کا نام لے کے کرو. اب اس کا کیا مطلب؟ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے نماز جنازہ، اور اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے بعد میں پھر دعا. اور صرف یہی نہیں، پھر دعاؤں کا سلسلہ ایسا شروع فرمایا. اور بڑی لطیف بات سمجھنے والی، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کی روشنی میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد آنے والے ہیں. کن کے بعد؟ مہاجرین و انصار کے بعد. کیوں؟ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے، حضور کے صحابہ اور ان خوش نصیبوں میں 2 جماعتیں بیان کی ہیں بنیادی، ایک مہاجرین اور ایک انصار. سمجھ آگئی؟ ان کے بعد باقیوں کو کیا فرمایا؟ والذین جاءوا من بعدہم، جو ان کے بعد آنے والے ہیں نا ایمان والے، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ان ایمان والوں کی نشانیوں میں سے ان کے ایماندار ہونے کی ایک نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں. کیا کرتے رہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، مولا ہمیں بھی بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، مولا سب کو بخش دے. یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. اور الحمدللہ یہ پہچان مجھ آپ اور پوری دنیا کے اہل سنت و جماعت کی ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں نا جناب تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے شروع کرتے ہیں، پھر حضور کے ازواج مطہرات، والدین کریمین، صحابہ اعظام، اہل بیت اطہار، حضور کی بنات، تمام شہداء کربلا، اولیاء اعظام، کرتے 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 سب سے ہوتی مولا ان سارے دے صدقے ساڈے بھی فلانے گے ہے یا نہیں؟ سب کے لیے کرتے ہیں. یہ اسلوب اور یہ طریقہ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں اہل سنت و جماعت کی پہچان جو قرآن نے بیان کی ہے
کہ ایک ان کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ پہلوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور یہ نشانی اللہ نے مجھ آپ ہم سب کو عطا کی ہوئی۔ ایک قرآن کی روشنی میں ایک پہچان ایمان والوں کی رب نے یہ بیان کی ہے کہ وہ پہلوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک اور اس میں ایڈ کر دوں خاص اس موضوع سے متعلق، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد اقدس ہے، ما من میت فی قبر الا کالغریق المتخوص ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق فاذا دعاه كان احب الیہ من الدنیا وما فیها كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد اقدس جو میں نے پڑھا اس کا ترجمہ فرمایا، سنو غور سے، جو میت ہوتی ہے نا، جو فوت ہو چکا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے اس کی تشبیہ دی ہے غریق متغوث کے ساتھ۔ غریق متغوث اس کو کہتے ہیں کہ جو شخص تیرنا نہ جانتا ہو، تیرنا نہ جانتا ہو اور دریا میں گر پڑے، دریا میں گر پڑے اور ڈوب رہا ہو اور تیرنا نہ جانتا ہو، فرمایا اس کی کیفیت ذرا اپنے دماغ میں لا کے سوچو کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ کیسے مار رہا ہوتا ہے، وہ پکار کیسے رہا ہوتا ہے، وہ آوازیں کیسے دے رہا ہوتا ہے، وہ مدد کے لیے کیسے پکار رہا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس غریق متغوث کے ساتھ ڈوبنے والا جس کو تیرنا نہیں آتا ہے، وہ گہرے پانی میں ڈوب رہا ہے، اس کے ساتھ حضور علیہ السلام نے تشبیہ دی ہے کہ جو میت ہے نا، اس غریق متغوث یعنی ڈوبنے والے اس شخص کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے ڈوبنے والا کسی سہارے کے لیے پکار رہا ہوتا ہے، کوئی تختہ اس کو مل جائے، کوئی لکڑی مل جائے، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لے، کوئی تیرنے والا آ کے اس کو کندھے پہ اٹھا کے ہاتھ پکڑ کے کنارے لگا دے۔ ینتظر دعوتن، وہ کس وہاں میت کس چیز کا انتظار کرتی ہے؟ پیسے تو قبر سٹے نہیں جا سکتے نا، کیا خیال ہے؟ دنیا دی کوئی چیز تو اتنے بھیجی نہیں جا سکتی، فرمایا وہاں بھیجے جانے والی چیز جس کا وہ انتظار کرتا ہے، جس کا اسے نفع مل سکتا ہے، وہ بعد میں رہنے والوں کی دعا ہوتی ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے دعوتن، دعا کی، جو اس کے لیے ہو۔ اور آگے حضور نے 4 رشتے گنائے کہ خاص طور پر وہ انتظار کن کا کرتا ہے؟ من ابن، اپنے باپ کی طرف سے، من امن، اپنی ماں کی طرف سے، او اخن، یا اپنے بھائی کی طرف سے، او صدیقن، یا اپنے کسی دوست کی طرف سے۔ کیونکہ یہ رشتے زیادہ محبت والے ہیں نا، ان کی طرف سے یہ زیادہ انتظار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا سارا کچھ کیتا ہی نہیں لئی ہوندا۔ سمجھ آ گئی؟ دنیا میں زمین کے اوپر رہنے والے دنیا کے اسباب ان کے لیے پیدا کر کے آیا نا، تو انتظار بھی ان کی طرف سے کرتا ہے۔ فَإِذَا دَعَاهُ، جب اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جب اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا جو کی گئی ہے بعد میں رہنے والوں کی طرف سے، کَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فرمایا دنیا میں جو خزانے جو کچھ ہے اس میت کے لیے ان سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ دنیا میں جو کچھ خزانے رہ گئے اس کا ان کے ساتھ کیا لینا دینا، وہ اب اس کے کس کام آنے والے ہیں؟ اندر جو وہاں اس کے لیے فائدہ بخش ہو رہی ہے وہ تو دعا اس کو پہنچ رہی ہے۔ جب دعا پہنچتی ہے تو پھر وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے گویا کہ دنیا اور ما فیہا کے خزانے مل گئے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک، تاکہ اس دعا والے چیپٹر کو میں آج کلوز کر دوں، پھر آگے بڑھوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنسار کیے گئے، حضور علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد اکیلے یا صحابہ اعظام کے ساتھ ان کی قبر شریف پر تشریف لے گئے، اور وہاں پہنچ کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا استغفروا لماعذ، صحابہ کو فرمایا میں اپنے بھائی معاذ کے لیے دعا کرو۔ اپنے بھائی معاذ کے لیے دعا کرو۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اپنی دعا، سرکار علیہ السلام کی اپنی دعا اتنا نفع بخش ہے کہ حضور رحمت فرمانے کے لیے صرف ارادہ کر لیں
صرف کرم فرمانے کے لیے توجہ فرما دیں، کسی اور کی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے صدقے سے رحمتیں اترتی ہیں، ان کے صدقے سے دعائیں پہنچتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود تو کی صحیح نا، صحابہ کو کیوں فرمایا؟ صحابہ کو کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ماعز نے جو توبہ کی تھی، اللہ اکبر، مجھے جو کنسیپٹ کلیئر ہوا ایک اور حدیث پاک کی روشنی میں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بعض دفعہ جب بندہ کسی جنازے میں جاتا ہے نا، مفہوم حدیث ہے، تو میت گناہگار ہوتی ہے، جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، دعا کرنے والوں میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنازہ پڑھنے والوں میں سے کسی کی برکت سے، جنازہ پڑھنے والے دعا کرنے والوں میں سے کسی کی برکت سے اللہ میت کی بخشش کر دیتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسرا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بعض دفعہ میت بخشی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کے مقبول بندے کی ہوتی ہے، اللہ کی مقبول بندی کی ہوتی ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ میت بخشی ہوئی ہوتی ہے اور اس میت کی وجہ سے جتنے لوگ جنازے میں آتے ہیں اللہ ان کی بخشش کر دیتا ہے، ان کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو استغفروا لماعز، حضرت ماعز نے جو توبہ کی تھی، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا دل دعا کرو، تم دعا اس کے لیے کرو گے، بظاہر تم دعا اس کے لیے کرو گے، اللہ اس کا نفع دعا کرنے کی برکت سے تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور جو ہم نماز میں دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مولا ہمیں مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور تمام مومنین مومنات کو بخش دے یوم یقوم الحساب، قیامت تک۔ دعا والے چیپٹر کی آخری بات، اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن ظاہر ہے بات کو آگے بڑھانا ہے۔ یوم یقوم الحساب کا کیا مطلب ہے؟ مولا قیامت تک سارے بخش دے۔ آئے ہائے، رب کی رحمت دیکھیں، توجہ طلب نقطہ۔ ہم یہ دعا پتہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ ان مومنین مومنات کے لیے کرتے ہیں جو ابھی عالم ارواح میں ہیں۔ یوم یقوم الحساب دا ہی مطلب ہے نا کہ مولا جو ابھی آئے نہیں، جو دنیا میں آئے نہیں، قیامت تک جو آئیں گے مولا انہوں بخش دے، ان کو بھی بخش دے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جب کوئی مومن دنیا میں آتا ہے نا تو پتہ نہیں کتنی دعائیں ساتھ لے کے آتا ہے، ایڈوانس میں لے کے آتا ہے، ایڈوانس میں لے کے آتا ہے۔ عقیدے اور میرے موضوع سے متعلق دلیل یہ ہے، اور جڑے حالت دنیا تے آئے نہیں، جو دنیا میں آئے نہیں، رب ایڈوانس میں ان کے لیے دعائیں کروا رہا ہے، جو گزر چکے ہیں ان کے لیے رب کو کتنا حکم ہوگا کہ ان کے لیے کر۔ اور اس موضوع کی میرے بیان کی آخری حدیث دعا والی، پھر آگے چلیں گے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرے بہت سارے امتی ایسے ہوں گے کہ جب قبر میں اتریں گے نا تو عذاب کے مستحق ہوں گے، گناہگار ہوں گے، عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور جب قیامت والے دن اٹھیں گے تو بخشے ہوئے سیدھے جنت میں۔ جب قبر میں فوت ہوں گے، فوت ہو کر جب جائیں گے تو جہنم اور عذاب کے مستحق ہوں گے، لیکن قیامت والے دن اٹھیں گے تو بلا حساب سیدھے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایڈی بڑی چینجنگ، تبدیلی اور اتنا بڑا راز کیا ہے؟ فرمایا بات یہ ہے بعد میں رہنے والے، بعد میں آنے والے اس کی اولاد میں سے، اس کے مومن بھائی بہنوں میں سے کوئی نہ کوئی نیکی کا کام ایسا کر کے آئے گا کہ اس کا ثواب قبر میں پہنچتا رہے گا، گناہ معاف ہوتے رہیں گے، گناہ معاف ہوتے رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ قبر کی زندگی عالم برزخ میں ہی بخش دیا جائے گا۔ فوت ہوا تو گناہگار ہے، جب اٹھے گا تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ سبق کیا ملا؟ نتیجہ کیا نکلا اس ساری گفتگو کا؟ کہ دعا میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن اے دعا دے وچ جڑیاں کو اسی باؤنڈری وال لا لئیاں نا، ہن کرنی تے ہن نہیں کرنی، اے کرنی تے اے نہیں کرنی، انج کرنی تے انج نہیں کرنی۔ دعا کا مطلب ہی یہی ہے، جب کرو جہاں کرو جیسے کرو، یہ عقیدہ یاد رکھیں۔ گھر میں کرو، قبرستان جا کے کرو، دوستوں میں بیٹھ کے کرو، کسی نام سے کرو، کوئی بھی ایصال ثواب کا کوئی بھی نام دے دو، مقصود اس میں دعا ہے، اور قرآن کی نص
اور حضور کی حدیث سے ظاہر ہے کہ مومن کی دعا دوسرے مومن کے لیے نفع بخش ہوتی ہے. اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی اور دوسروں کے لیے نفع بخش ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فيا ايها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والاعلان فان التقوى سنام ذر الايمان وزين قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه اكرم الصلاه واتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا. لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين والقمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.